اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو کہ ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستہ میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 کا ترجمہ اور مفہوم پڑھا گیا ہے۔ سید مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جہاد کیا ہوتا ہے۔ جہاد کے معنی ہے کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا۔ یہ محض جنگ کا معنی نہیں ہے، بلکہ جہاد کا لفظ بہت بلند ہے۔ جنگ کے لیے تو قتال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جہاد اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے۔ جہاد جدوجہد سے نکلا ہے، اور مجاہد وہ شخص ہے جو اپنے مقصد کے دھن میں لگا ہوا ہو، اس دماغ سے اس مقصد کے لیے تدبیریں سوچے، زبان اور قلم سے اسی کی تبلیغ کرے، ہاتھ پاؤں سے اسی کے لیے دوڑ دھوپ اور محنت کرے، اور اپنے تمام امکانی وسائل اس کو فروغ دینے میں صرف کر دے، اور ہر اس مزاحمت کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے جو اس راہ میں پیش آئے، حتیٰ کہ جب جان کی بازی لگانے کی ضرورت ہو تو اس میں بھی دریغ نہ کرے۔ اس کا نام جہاد ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اس غرض کے لیے کیا جائے کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہو، اللہ کا کلمہ سارے کلموں پر غالب ہو، اور اس کے سوا کوئی غرض مجاہد کے پیش نظر نہ ہو۔ لہذا ہر وہ شخص مجاہد ہے جو اللہ کے دین کے لیے غلبہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، اس میں سوچتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی حصہ اپنا ادا کرتا ہے اس جدوجہد میں۔ آج کے دور میں چونکہ جمہوریت اور ووٹ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، تو لہٰذا ووٹ کی طاقت کے ذریعے حکومت میں شامل ہونا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا اور شیطان کا رستہ روکنے کے لیے قوت اور غلبہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنا بھی جہاد فی سبیل اللہ کے معنی میں آتا ہے۔ کیوں کہ مجاہد کا مقصد یہ ہے، اگر وہ لڑائی بھی کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کلمۃ اللہ کی بلندی کے لیے کرتا ہے، اور زمین میں ہر وہ کوشش جس کے ذریعے اس کا مطمع نظر یہ ہو کہ اللہ کا دین اس زمین پر غالب ہو جائے، میری زندگی میں نافذ ہو جائے، میرے ارد گرد کے لوگوں پہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، ہم سب کلمے کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں، تو یہی مجاہد ہے۔ لہذا اسی مجاہد کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر ان کو اس کام کے لیے اپنا گھر بار بھی چھوڑنا پڑے، ہجرت بھی کرنی پڑے، اور جدوجہد کا مقصد قائم رکھتے ہوئے جہاں بھی وہ جائیں گے، آج اسی کوشش میں وہ رہیں گے، تو اللہ کی رحمت ان کی شامل حال ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرے گا، اپنی رحمت سے انہیں نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اپنی رستے میں کوشش، جدوجہد
کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ وما علینا الا البلاغ۔